بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم میدان حشر کے حالات و واقعات کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ جب قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جمعے کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک آواز بلند ہوگی جو ہر شخص سنے گا۔ آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی جائے گی اور اس نامانوس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنا شروع ہو جائے گی، اور پھر سور کی آواز بجلی کی کڑک کی سی شدت اختیار کر لے گی تو تمام لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا، اور جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتا جائے گا زمین درہم برہم ہوتی جائے گی۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی۔ پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام ذی روح مخلوقات جن و انس الغرض فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اپنی روح کو اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور بے جان چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تبارک و تعالی کی وحدہ لا شریک ذات باقی رہ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد بھی پورا ہو جائے گا کہ ہر چیز جو اس دنیا میں ہے فنا ہونے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ رب العزت فرمائے گا، کہاں ہیں دنیا میں جبر و تکبر کرنے والے؟ آج کے روز کس کی بادشاہی ہے؟ طویل سناٹے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، آج اللہ کی بادشاہی ہے۔ پھر ایک مدت گزرنے کے بعد جس کا علم اللہ رب العزت کو ہے، وہ جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا نئے سرے سے آسمان و زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائے گا۔ نئی زمین صرف سفید ہموار چٹیل میدان کی مانند ہوگی اور اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برسائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے مکمل انسان بن جائے گا، اور اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ تمام انسان ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا کہ تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام زندہ ہوں گے، اس کے بعد شہداء، صلحاء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساق، فجار اور کفار اور مشرکین اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ قبروں سے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی سر کے بل اور کوئی چونٹی کی شکل میں اٹھے گا۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور وحشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی اور دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے۔ کوئی مددگار اور غمگسار نہ ہوگا، نہ کوئی دوسرے کی طرف دھیان دے گا، نہ دیکھنے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے خون کے ساتھ اٹھے گا، اور حالت احرام میں وفات پانے والا تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت طاری نہ ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو ہر انسان کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا۔ لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔ کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو چونٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے قدموں میں روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے۔ جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ لوگ نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو ایک آگ ہانک کر میدان حشر تک لے جائے گی۔ کافر جہاں کہیں تھک ہار کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، اور جب چلیں گے تو آگ بھی چلنا شروع کر دے گی۔
اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 1، کسی پر 2، کسی پر 3، کسی اونٹ پر 4، حتیٰ کہ ایک اونٹ پر 10 سوار بھی ہوں گے۔ ساری مخلوق ایک ہی سمت میں رواں دواں ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال بھی نہ ہوگی۔ جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان ہوگا کہ مجرموں، آج تم مومنین سے الگ ہو جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستاروں کی پوجا کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، منافقین اور مرتدین کا گروہ ایک طرف، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے ایمان کے بقدر الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر قدم رکھنا مشکل ہوگا، دور دور تک کوئی سایہ نظر نہ آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال و عقائد کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی زانوں تک، اور کوئی کمر تک پسینہ میں ڈوبا ہوگا، اور کوئی سینے اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کفار و مشرکین کے منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی، اور بعض لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ بھوک پیاس کی شدت سے سب کا برا حال ہوگا۔ اسی حالت میں تمام لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور پھر آخر تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ ہمیں جہنم میں ہی پھینک دے۔ محترم سامعین، آج سورج کا فاصلہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے برابر ہے۔ اس کے باوجود ہم اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتے، اور گرمیوں میں زمین پر ایک قدم رکھنا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں اس روز کیا حال ہوگا جب زمین کا درجہ حرارت آج کی نسبت 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی تفصیلات کو اگلی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔